میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب بندہ بیمار ہو جاوے، بخار آ جاوے، کھانسی نزلہ ہو جاوے تو سب سے بہترین معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میاں جس کا علاج کر دو۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پریشان نہیں ہونا، یوں کر کے گالوں پہ ہاتھ لگاوے گا، منہ چومے گا، نہ میرا پت پریشان نہ ہونا، نہ بیبی آپ نے پریشان نہ ہونا، انشاءاللہ یہ پہلی دوائی ہے تو کڑوی، اسے کھا لو گے انشاءاللہ بخار گھنٹے میں اتر جائے گا، لیکن اس دوائی پہ آپ نے مسلسل عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بخار آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ بچہ جتنی ہیل حجت کرے، جتنی ہاں نہ کرے، ماں باپ کھلاتے ہیں، اماں ٹانگوں میں سر دے لیتی ہے، بہنیں ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، کس کے ہاتھ پکڑتی ہیں، اگر بہن ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دے تو اماں غصے سے کہتی ہے کس کے ہاتھ پکڑ، کس کے ہاتھ پکڑ، ہاتھ پکڑ لیتی ہے میرے عزیزو، پھر زبردستی ماں میرے عزیزو وہ کڑوی دوائی منہ میں ڈالتی ہے، جب اسے الٹی آنے لگ جائے، منہ کسیلا کسیلا ہو جائے تو پھر جلدی سے شہد چینی میرے عزیزو منہ میں ڈالنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ تجھے نماز تو بھاری لگے گی، دکان چھوڑنا آسان کوئی نہیں، میرے بندے کھیتوں میں کھیت چھوڑنا آسان کوئی نہیں، سردی کے موسم میں لوگوں کی یاروں کی محفل چھوڑنا آسان کوئی نہیں، گرم بستر چھوڑنا آسان کوئی نہیں، پہلی ڈوز تجھے کڑوی لگے گی، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے آ جا، اگر فجر کا سجدہ میرے دربار میں آ کے اچھلنے لگ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ظہر کے وقت آنا آسان ہو جائے گا۔ 3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے پوچھتے ہیں دوائی کھائی تھی؟ کہاں کھائی تھی؟ پوری ختم ہوگی، 5 دن کی اور لے جا، انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کیا پیارا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کمی پیشی معاف فرماوے، فرمایا بندے تو دنیا والی زندگی میں رہے گا، گناہوں کے ساتھ جڑا رہے گا، بیوی بچوں کے ساتھ جڑا رہے گا، کاروبار کے ساتھ جڑا رہے گا، حلال حرام کے ساتھ جڑا رہے گا، نیک نکاح بد نکاح کے ساتھ جڑا رہے گا، جھوٹ اور سچ کے ساتھ جڑا رہے گا، دن کے اجالے رات کے اندھیرے کے ساتھ جڑا رہے گا، ایمان قرآن اور نفسانی خواہشات کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اے بندہ 5 وقت کی نماز کی ڈوز لے لیا کر، اللہ کی ذات سے امید ہے تو 5 وقت کے وقت نماز کا اپنے دل میں سے نکال لیا کر، اللہ کوئی بھی گناہوں والے جراثیم کو تیرے قریب نہیں آنے دے گا۔ آج سارے کے سارے وعدہ کر کے جاؤ میرے محترم دوستوں بزرگوں کہ انشاءاللہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کو انشاءاللہ ایک دعا اللہ کے دربار میں آپ میں یہ کریں، الہ العالمین آخری وقت کی اذان ہو، اللہ جل شانہ وہ اذان بھی مجھے بستر پر سنانا، لیکن اس اذان کے بعد مجھے نماز کے سجدوں کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اب اس کے اندر کیا لاجک ہے؟ ولی صاحب میں گھر میں کیوں نہ مروں، بیوی کی آغوش میں کیوں نہ مروں، بچوں کے ساتھ کیوں نہ مروں؟ فرمایا بندہ اگر تو فجر کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز کے بعد کے جتنے گناہ صبح تک ہوئے، فجر کے سجدوں کی برکت سے وہ سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ اگر تو ظہر کی جماعت کے ساتھ پڑھے گا، فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر عصر پڑھے گا تو عصر سے ظہر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مغرب پڑھے گا اس دوران جتنے گناہ ہوئے عصر سے مغرب سجدے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے، عشاء کی نماز پڑھے گا مغرب سے عشاء کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو فقیر عرض کر کے جاتا ہے میرے عزیزو خدا سے نماز کی حالت میں قیام میں رکوع میں سجدے کی موت مانگنا تاکہ سجدے میں اللہ سے ملاقات کرے، اس سے پہلے کے حصے میں جتنے گناہ ہو اللہ کرے وہ سجدے کی برکت سے سارے معاف ہو جائیں۔ میرے عزیزو جب جنازہ اٹھے تو دنیا دیکھ کے کہ عوام پٹھان جا رہا ہے، مالک کائنات 4 چفیرے اعلان کروائے اور لوگوں میں پٹھان نہیں جا رہا، میرا بندہ میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن حضرات جتنے بیٹھے ان کو پتا ہے بغیر حرف والے، بغیر نقطے والے حرفوں کی کیا طاقت ہے اور نقطے والے حرفوں کی کیا طاقت ہے۔ جو بغیر حرف کے نقطہ جیسے الف ہو گیا، لام ہو گیا، میم ہو گیا، ان کی اپنی پہچان ہے، اور جن حرفوں کے اوپر نیچے دائیں بائیں نقطہ ہے ان کی اپنی پہچان کوئی نہیں ہوتی، با کی اپنی پہچان نہیں، نقطہ نیچے آئے گا تو با کی پہچان ہوگی، تا کی اپنی پہچان نہیں، نقطے اوپر آ جائیں گے تا کی پہچان ہوگی، جیم کی اپنی پہچان نہیں، پیٹ میں نقطہ آ جائے گا تو جیم کی پہچان ہو جائے گی، اگر جیم پہ نقطہ نہیں تو تاہا خا میں کیا پتہ لگے گا۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، اے کملی والے میرا نام بھی نقطوں سے پاک ہے، محمد الرسول اللہ تیرا نام بھی نقطوں سے پاک ہے، میرا نام بھی کسی تعارف کا محتاج
मोहताज नहीं, तेरा शान भी किसी तारों का मोहताज नहीं। मैं खुदा तू मुस्तफा, मैं रब्बुल आलमीन तू रहमतुल लिल आलमीन। मेरे बाद खुदाई खत्म हो गई, तेरे बाद मुस्तफाई खत्म हो गई। जहां जहां का मैं रब्बुल आलमीन हूँ, वहीं वहीं का तू रहमतुल लिल आलमीन। बल्कि बंदे उलझेंगे, बंदे परेशान होंगे, बंदे झगड़ों में पड़ जाएंगे। मेरे नबी ने गल मुकदीना मुकादमा हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। हमने वो जायचे खत्म कर दिया, हमने वो कलम दवा भी खत्म कर दी। इस जायचे के अंदर हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाना, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए अल्लाह भी एक है। क्या अल्लाह क्या होगा? फरमाया हुकूमत मेरी होगी, ताबेदारी तेरी होगी, इख्तियारात मेरे चलेंगे, अताअत तेरी की जाएगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जिसने मुझे पाना हो तेरा सहारा लेना पड़ेगा। जो तेरे कदमों में आके बैठ जाएगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। अब अल्लाह के नबी के कदमों में क्या है? दिन रात में, 24 घंटे में, सुबह में, शाम में, सोने में, जागने में मेरी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, हुक्म अल्लाह का चलेगा, अताअत मुस्तफा की चलेगी। आज भी एक अल्लाह वाले फरमा रहे थे, फरमाया जब लोगों खाना खाया करो तो इस तरह करके हाथ ना धोया करो। मौलाना मोहम्मद यूनुस पालनपुरी फरमा रहे थे, फरमाया मियाँ जब खाना खाया करो तो पूरे हाथ गट्टों तक यहाँ तक धोया करो, इन हड्डियों को भी हाथों के साथ धोया करो, यहाँ तक ना धोया करो, ये सुन्नत है यहाँ तक धोना। फिर मुस्कुरा के फरमाने लगे जो सुन्नत के मुताबिक यहाँ तक हाथ धोएगा अल्लाह उसे 2 इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमाएगा, और सुन्नत के मुताबिक हाथ धोने की बरकत से उस बंदे पर जितना कर्जा होगा अल्लाह सारा अपने खजानों से उतारेगा। कहाँ हाथ धोना का कर्जा उतर रहे हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, मुझे हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु याद आ गए कि इश्क़े नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। फरमाया था निकाह इबादत है, अफजल तरीन इबादत है और इबादतों के फैलने का जरिया है। निकाह में 6 चीजें थी, 2 फर्ज थे, 1 वाजिब था, 3 सुन्नतें थी। इजाबो कबूल, फलाने की लड़की से तेरा निकाह कर दिया तो ये कबूल है, कि जी मुझे कबूल है, ये पहला फर्ज था। 2 गवाहों की मौजूदगी में हाँ ना होती थी, ये दूसरा फर्ज था। हक में कितना, ये वाजिब था। 3 सुन्नतें थी। खुतबा पढ़ना जो मौलवी साहब पढ़ा करते थे सुन्नत था। छुआरों की मुठियां भर भर के उछालना ये सुन्नत था। और तीसरा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों वलीमा सुन्नत था। बाकी मुसीबत ये सन 47 में इस बड़े सगीर के 2 टुकड़े हुए। पाकिस्तान जब हम आए तो अपना सोना, अपना चांदी, अपना माल दौलत, अपना धन दौलत, जमीन ज़राअत छोड़ के आए, वहाँ की रसूमात लेके आ गए। ये लड़के को घोड़ी पर बिठाकर लाल रंग का दुपट्टा पहनाकर मस्जिद के अंदर ले जाकर सजदे करवाना, ये हमारी मुसलमानों की रस्म नहीं है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाहु अकबर, ये हाथ के अंदर लड़के के कंगन बांधना ये इस्लामी रस्म नहीं है। नबी के 3 दामाद थे, 1 बेटी 2 बेटियां, 1 दामाद ले गया और 2 दामाद 1 बेटी ले गए। अल्लाह की कसम न सेरा बांध के आए, न कंगन पहन के आए, न लाल रंग का जोड़ा कुर्ता, लाल रंग का दुपट्टा पहन के आए, न दूध पिलाई सैयदा फातिमा ज़हरा की हुई, न सैयदा फातिमा ज़हरा ने हजरत उम्मे कुलसूम के निकाह पर जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जूता नहीं छुपाया था, दरवाजा रुकाई नहीं हुई थी, मुंह दिखाई नहीं हुई थी, हाँ दरवाजा रुकाई नहीं हुई थी, दूध पिलाई नहीं हुई थी। ये सारी की सारी रसूमात हैं, दीन बर्रे सगीर के अंदर छोड़ आए, रसूमात यहाँ लेके आ गए। रब्बे अकबर की कसम, जब तेरे घर में शादी ब्याह रचता है खुदा की रहमत नहीं आती, जमीन के ऊपर खुदा की नाराजगी आती है। इन गलियों के अंदर, इन बाजारों, इन मकानों के अंदर वो किरदार नजर आया करता था जिस किरदार को देखकर अल्लाह उजड़ी खेतियों को आबाद पानी के जरिए कर दिया करता था। कहाँ इतने ट्यूबवेल थे, कहाँ बिजली का निजाम था। कोई मोहल्ले वाला जिसके चेहरे पे चिट्टे रंग की दाढ़ी होती, सर पे उसके पगड़ी टोपी होती, जब वो गली में से गुजरता तो मोहल्ले की औरतें फलांदा पुत्र, फलांदा दादा, फलांदा बूढ़ा आ गया, ये कहकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करती थी। जैसे जैसे जिद्दत आती गई, हया खत्म होती गई और बेहयाई आती गई। अब बेटी बाप के सामने टांगे खोल के लेटी हुई है, अब भी ख्याल नहीं आ रहा। पहले मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कहाँ अल्ट्रासाउंड था, कहाँ मेरे अजीजों मशीनरी थी और कहाँ नजरिया था बच्चे पैदा करने के लिए ऑपरेशन करवाने का। इन्हीं घरों के अंदर, जिन घरों के अंदर तुम खेल कूद कर
مٹی کے برتن بنا بنا کر تم جوان ہوئے ہو. انہی کے گھروں کے اندر یہی حالت تھی. محترم دوستو بزرگو، اللہ کی قسم، کس گھر کے اندر ایک دلہن بن کے آئی تھی، 9 مہینے تک گھر والوں کو ہی نہیں پتہ لگا تھا ہماری بھابھی ماں بننے والی ہے. گھر کے جوانوں کو پتہ نہیں ہوا کرتا تھا. جب ماں گڑ کی ڈلی، کھجور کا دانہ یا تیل کیا کرتی تھی، جمولی صاحب سے چینی پڑوا لا، امی خیر ہے کہ تھوڑی دیر. اس وقت بھی ماں غیرت والی تھی کہ تھوڑی دیر بعد تجھے پتہ لگ جائے گا. جب ریری کی رونے کی آواز آیا کرتی تھی، اس وقت پتہ لگتا تھا ہمارے گھر کے اندر کھیلنے والا مہمان آ گیا. لیکن اب حالات یہ ہیں، بندہ کمتے گیا اور بیوی میرے عزیزو دیور کے سامنے اور دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر الٹرا ساؤنڈ کرانے جا رہی ہے. سیلابوں نے دریاؤں سے تو پانی تو آئے گا. قرآن کریم کا سایہ کہتا ہے بے شرما تھوڑی سی شرم کر لے، تھوڑی سی اپنی اوقات میں رہ لے. یہ قرآن کے پاک کا سایہ بیٹی کے سر پہ رکھ کر شادی حالوں میں سے، گھروں میں سے بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے. کہتا ہے شرم نہیں آئی؟ کل رات تو اپنی اسی بہن کی شادی میں کسی کی بہن کے ساتھ خود ٹھمکے لگا رہا تھا، آج اسی بہن کے اوپر قرآن کا سایہ لے کے جا رہا ہے. رب اکبر کی قسم، یہ قرآن رحمت نہیں لے کے آئے گا بلکہ تیری بہن کے گھر کے اندر خدا کی پھٹکار لے کے آئے گا. دنیا کا نظام علیحدہ، پانی کی موٹر چل رہی ہو، ٹینکی بھر جاوے، 10 افراد کے اوپر ہوا موٹر بند کر لے، ٹنکی بج گئی، پانی نکل رہے، تار میں سپارکنگ آ جائے، 36 آ جائیں گے، آگ لگ جائے، کوئی کولہ کوئی ڈول کوئی پیالہ اپنے گھر سے لے آئے گا. رب اکبر کی قسم ہے، قبرستان کا نظام علیحدہ، وہاں کی دنیا نرالی، وہاں کا انداز نرالا. ماں قبر میں ساتھ پڑی ہے، ابا اس طرف پڑا ہے، دادا سرانے پڑا ہے، بیٹا پیتیوں کی طرف پڑا ہے. لیکن جو بھائی اور باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. 82 سال تھی جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی عمر. دوہرا دماد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا قبرستان میں بیٹھ کے رویا کہ داڑھی مبارک کے بال گیلے ہو گئے. دیکھنے والے نے کہا عثمان تیرے پر بھی کیا پریشانیاں پڑی، تو بھی قبر کے ڈر سے رو رہا ہے. کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں کامیاب ہو گئے آگے نجات ہو جائے گی، اگر یہاں پھنس گئے تو آگے میرے عزیزو اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. آمنوا اتقوا اللہ، اور لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، میرے سے ڈرو جیسا کہ میرے سے ڈرنے کا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار مننے کی کوشش نہ کرنا جب تک تمہاری میری صلح نہ ہو جائے، جب تک مجھے راضی نہ کرو، میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا. میں پھر دوبارہ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کرنا ہوں، جتنے جنازے کپڑے چہرے سے ہٹا کے دیکھ لینا، چہرے کی افسردگی بتلائے گی خدا اس سے ناراض، یہ خدا سے ناراض ہو کے جا رہا ہے. اگر کپڑوں کے بدلنے سے، اگر کفن کے چمکنے سے، اگر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونے سے بخشش ہوتی تو رب اکبر کی قسم ہے کربلا کا حسین نے زکینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن نہ سناتا. اگر پھولوں کی پتیاں، اگر ہار، یہ قبروں کی چادریں اگر نجات کا ذریعہ بنتی تو تیرے میرے پاس تو میرا عزیزو قرآن والی چادر ہے، حسین کے پاس تو ناندے کا قرآن والا سینہ تھا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، یہ سارے کے سارے دھوکے کے گھر کے نقشے ہیں. پچھلوں کے مرنے پہ تمہیں یقین نہیں آتا، پچھلے سال جو دنیا سے چلے گئے، کل گئے پرسوں مرے، یقین نہیں آتا. چلو کل قبرستان کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، کسی مرنے والے سے پوچھنا او میاں مکان کی خاطر، زمین کی خاطر، حصے کی خاطر، کاروبار رقبے کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں ننگا کیا، بہن کا دوپٹہ اتنے عدالت کے کٹہرے میں اچھالا. رب اکبر کی قسم ہے رو رو کے کہے گا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن جس مکان کے لیے میں نے گھر بار چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، فرشتوں نے مجھے اس مکان کی ایک اینٹ کو بھی قبرستان میں قبر میں لے جانے نہیں دیا ہے. ہر بندہ پریشان ہے، پیچھے کیا بنے گا، بچیاں جوان ہیں پیچھے کیا بنے گا، بچے جوان ہیں پیچھے. نہ کسی کی دکان بند ہوئی، نہ کسی کا کاروبار بند ہوا، نہ کسی کا کارخانہ بند ہوا، نہ کسی کی نوکری کی کرسی خالی ہوئی. 50 امیدوار ہیں. یہ سوچ آگے کا کیا بنے گا. 70 سال کی اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ایک دن بھی آگے کے بارے میں سوچا ہی کوئی نہیں.
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے، آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی کمر مبارک پر اس انداز میں تھا جیسے بوڑھوں کے ہوا کرتا ہے، اور آپ کی یہاں سے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اندر گئے تھے جوانوں کی طرح، واپس آئے بوڑھوں کی طرح۔ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، قرآن کی وہ آیتیں سنا کے گئے جس میں قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کی ہولناک سن کر میں محمد کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا۔ اگر کسی بھلے کے میں ہو تو آج یہ بھلے کا اپنے دل سے نکال لیو کہ اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، اے بابو جی یہ تو تجھے دکھایا جائے گا، چھوٹے مار مار کے دکھایا جائیں گے اور یوں کہہ کے دکھایا جائے گا الم یاتیکم نذیر، تجھے اس وقت مار پڑتی رہے گی جب تک تو اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کرے گا۔ کیا تیرے دروازے پہ تجھے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قاری عابد صاحب نے لاکھوں روپے کا انتظامیہ حاضہ کے ساتھ مل کر خرچہ کر کے جلسہ کیا، اے بے شرما حفظ آباد سے عبد الحنان تو آ گیا، اللہ اکبر سنکتر کے لوگ تو آ گئے، دائیں بائیں سے لوگ آ گئے۔ اتنی بدبختی کیا تھی؟ تیرے گھر کے اندر چاروں سپیکروں کی آواز آ رہی تھی تو اللہ کا نام سن کر اللہ کے دربار میں کیوں نہیں آیا ہے؟ امام ابن کثیر نے لکھا 1800 سال تک کرتا رہے گا، کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ مار سوٹوں سے مار، ڈنڈے سے مار، تیری مرضی، پہلے ایک مرتبہ میری پکار پہ جواب تو دے دے۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتوں اس کو چپ کرا دو، آج اس کی زبان سے میرا نام اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے؟ میرے بندوں مجھے ایک مرتبہ بلاؤ 70 مرتبہ کہوں گا جی میرا بندہ۔ کچھ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں اور رشتوں کے توڑنے پر خدا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ کا رشتہ، غیر شرعی حکم کرے تو پیار سے سمجھا، ان کی بات نہ مان، اگر شرعی حکم کرے تو ان کی بات ماننی پڑے۔ آج دل پر والوں کی مولا مجیب صاحب اللہ والوں کے سائے میں بیٹھ کے رض کر رہا ہوں، ایک طرف سارا جہان ہو جائے، دوسری طرف ماں باپ ہو جائے۔ گلابیہ والوں بتاؤ کیا فیصلہ کرو گے؟ سارے جہان کی دولت لوگے یا ماں باپ کو لوگے؟ اگر میرے سے پوچھو سارے جہان کی دولت پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرنا، ماں باپ کے قدموں پہ جا کے بیٹھ جانا۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا جن کے پاس سارا جہان تھا، ماں باپ نہیں، اللہ نے کشکول پکڑا کر دروازوں پہ کھڑا کر دیا، اور جن کے پاس جہان نہیں تھا، ماں باپ تھے، اللہ نے ان کے پیروں میں تخت اور سروں کے اوپر بادشاہت کے تاج کو رکھ دیا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ میری کمائی سے ماں باپ پلتے ہیں، بلکہ چل مدینے والے کے دروازے پہ دستک دے، وہاں پتہ لگے گا تیری کمائی سے ماں باپ نہیں پلتے بلکہ ان کی دعاؤں سے خدا تیرے خاندان کو پالتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعائیں لینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہ جن کی دعاؤں کو ساتوں آسمان کے رستے میں بھی رکاوٹ ہی نہیں آتی، اللہ کے عرش کو جا کے جھولا لینے لگ جاتی ہے۔ وہ ماں کی وفائیں ہوتی ہیں اور باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آخری بات آج کے جلسے کی عرض کر کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا یہ زمینیں، یہ جدادیں، یہ مکان، یہ مرلے، ان زمین جداد کی تقسیم کے لیے کبھی بہن کے نام کو عدالت میں نہ لینا، کبھی ماں کے نام کو عدالت میں نہ لینا، کبھی اپنے باپ کے نام کی بولی عدالت میں نہ لگوانا۔ اچھا لگے گا جس باپ کو دیکھ کے لوگوں کے سر جھک جایا کرتے تھے، جس باپ کو دیکھ کے کہتے تھے چاچا فیصلہ کرتے تھے بے منظور ہے، آج اس باپ کا نام عدالت کے کٹہرے میں لے گیا جا رہا ہے۔ چٹنی ایسی زمین، بھا لگانی ایسی زمین کہ باپ کی غیرت کے جنازے نکل گئے، تیرے پاس 4 مرلے آ گئے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اور کوشش کرنا ان بزرگوں سے دعا کروں گا، جہاں صحت کی دعا کرتے ہو، سلامتی کی دعا کرتے ہو، ایمان کی دعا کرتے ہو، وہ ایک دعا اور کرنا، اللہ جب بال داڑھی میں سفید آ جائے، ہاتھ میں لٹھ آ جائے، جسم میں راش آ جائے، تو یا اللہ اولاد کی کمزوری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ جڑوانا، اولاد کی کمزوری کی وجہ سے پگڑی پیروں میں نہ رکھوانا، اولاد کی کمزوری کی وجہ سے تھانے کے چکر نہ لگوانا۔ خدا پاک کی قسم وہ اولاد کے لانے کا حقدار نہیں جس نے اپنے باپ کی پگڑی کو کہیں جھکا دیا ہے۔ اللہ کرے نوجوانوں تم اپنے باپ کی عزت کا سہارا بنو، اپنے ماں کے کردار کا سہارا بنو، اور اللہ کرے ہمارے گھروں میں خدا کی رحمت چماچم برسے، اور ہمارے کرداروں کی، ہماری عزت کی، ہمارے مال کی، ہمارے جان کی، ہمارے نفسوں کی، ہماری آبروؤں کی، ہماری غیرتوں کی، ہماری سچائی کی، ہمارے میٹھے بولوں کی اللہ کرے آسمانوں سے حفاظت ہونی شروع ہو جائے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کے ساتھ شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ رکھیں گے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، فرمایا عورت آدمی کا نصف ایمان ہے۔ کہاوت بیان کرنے والے نے کہاوت بیان کر دی، کہنے لگے میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک خراب ہو جائے، ہوا لود ہو جائے، ہوا کم ہو جائے، ٹائر پنکچر ہو جائے، گاڑی کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح فرمایا آدھا دین مرد کا آدھا دین مرد کا عورت کے اندر ہے۔ فرمایا کامل ایمان والی بنے گی تو مرد کامل ایمان والا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی تہجد گزار تھا، نماز روزے کا پابند تھا، ایک دن بستر پہ بیٹھا رو رہا ہے، بیوی کہنے لگی موت میت نظر نہیں آ رہی، کوئی جنازہ نظر نہیں آ رہا، بتا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی اللہ والی تجھے کیا بتاؤں، آج فجر کی نماز کا سجدہ چھوڑ گیا، کبھی میرے سے تہجد نہیں جایا کرتی تھی، کبھی میرے سے قیام اللیل کے اندر اللہ اکبر میری قضا نہیں ہوا کرتی تھی، آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ گھر والی پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے، جو فجر کی نماز کا سجدہ قضا ہوا میری وجہ سے ہوا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ پرسوں تو اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے عشاء کی نماز کے بعد حدیث کا درس سن کے آیا تھا، اور تو نے گھر کے اندر آ کے بتایا تھا، او گھر والی، مسجد کے مولوی صاحب نے حدیث سنا کے فرمایا کہ آدھا دین مرد کا عورت کے اندر ہے، عورت کے اندر آدھا دین ہے، نصف ایمان ہے، مرد کا نصف ایمان ہے۔ کہنے لگی بھلا یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تیرا اور میرے اندر آ جائے، میری وجہ سے آدھا ایمان تیرا بڑھے گا۔ کہنے لگی میں نے کل سارا دن آٹا گوندا، روٹی پکائی، سبزی کاٹی، چولہے کے اندر کچن میں گئی، چولہا جلایا، میں نے برتن دھوئے، برتن میں نے چولہے پہ چڑھائے، میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، اور دوپہر تیرے پاس دکان پہ کھانا بھیجا، میں نے نماز پڑھے بغیر بھیجا، اور رات کو جب تو گھر آیا میں نے نماز پڑھے بغیر آٹا گوندھ کے تجھے کھانا پکا کے دیا۔ رب کعبہ کی قسم نمازیں میں نے نہیں پڑھی، نحوست تیرے اندر گئی، یہ نحوست اتنی وزنی تھی کہ تیرے سے فجر کی نماز کا سجدہ ہی چھین لیا ہے۔ سامنے مسجد کے دکان ہے، سامنے مسجد کے مکان ہے، حاجی صاحب یہ کون ہے؟ یہ کمبو ہے، ارائی ہے، چودھری صاحب ہے، بڑے اللہ والے ہیں، آدھی تنخواہ آدھا مسجد کا بل یہاں سے جاتا ہے، زور کی اذان یہی دیتے ہیں، عشاء کی اذان یہ دیتے ہیں، فجر کی نماز میں مسجد یہی آ کے کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کون ہے؟ فلانے صاحب ہیں، 4 نمازیں پہلی صف کے اندر پڑھتے ہیں، تعلیم کے اندر بیٹھتے ہیں، درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، درود شریف کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اتفاق سے مجھے بھی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، جو 4 نمازوں میں پہلی سب میں بیٹھا ہوتا تھا منبر کے پاس، مجھے فجر کی نماز میں نظر نہ آیا۔ 10 بجے جب دکان پہ گیا، میں نے موٹر سائیکل روک کے کہا حاجی صاحب کیا بات ہے، تیرے تقوی پرہیزگاری کے چرچے پورے کاموں کی میں ہیں، آپ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ کہنے لگے مولوی صاحب راتی الحمدللہ راتی کھانا دیر نال کھادا سی، اور اللہ اکبر مجھے میری آنکھ لگتے لگتے دیر ہو گئی، اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا گھر کے اندر کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگے ماشاءاللہ گھر کے اندر بہویں بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں۔ میں نے کہا کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ ہنس کے کہنے لگے چھوٹے نے بڑے ہو کے پڑھن گے۔ میں نے کہا خدا کی قسم رات دیر سے سونے سے تیری نماز قضا نہیں ہوئی، تیرے کمرے میں 10 چرپائیوں پہ بے نمازی پڑے ہوئے تھے، ان کی نحوست نے تجھے فجر کی نماز میں اٹھنے ہی نہیں دیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کے ساتھ شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ رکھیں گے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، فرمایا عورت آدمی کا نصف ایمان ہے۔ کہاوت بیان کرنے والے نے کہاوت بیان کر دی، کہنے لگے میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک خراب ہو جائے، ہوا لود ہو جائے، ہوا کم ہو جائے، ٹائر پنکچر ہو جائے، گاڑی کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح فرمایا آدھا دین مرد کا آدھا دین مرد کا عورت کے اندر ہے۔ فرمایا کامل ایمان والی بنے گی تو مرد کامل ایمان والا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی تہجد گزار تھا، نماز روزے کا پابند تھا، ایک دن بستر پہ بیٹھا رو رہا ہے، بیوی کہنے لگی موت میت نظر نہیں آ رہی، کوئی جنازہ نظر نہیں آ رہا، بتا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی اللہ والی تجھے کیا بتاؤں، آج فجر کی نماز کا سجدہ چھوڑ گیا، کبھی میرے سے تہجد نہیں جایا کرتی تھی، کبھی میرے سے قیام اللیل کے اندر اللہ اکبر میری قضا نہیں ہوا کرتی تھی، آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ گھر والی پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے، جو فجر کی نماز کا سجدہ قضا ہوا میری وجہ سے ہوا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ پرسوں تو اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے
عشاء کی نماز کے بعد حدیث کا درس سن کے آیا تھا اور تو نے گھر کے اندر آ کے بتایا تھا او گھر والی، مسجد کے مولوی صاحب نے حدیث سنا کے فرمایا کہ آدھا دین مرد کا عورت کے اندر ہے، عورت کے اندر آدھا دین ہے، نصف ایمان ہے، مرد کا نصف ایمان ہے۔ کہنے لگی بھلا یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، ایمان تیرا اور میرے اندر آ جائے، میری وجہ سے آدھا ایمان تیرا بڑھے گا۔ کہنے لگی میں نے کل سارا دن آٹا گوندا، روٹی پکائی، سبزی کاٹی، چولہے کے اندر کچن میں گئی، چولہا جلایا، میں نے برتن دھوئے، برتن میں نے چولہے پہ چڑھائے، میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، اور دوپہر تیرے پاس دکان پہ کھانا بھیجا، میں نے نماز پڑھے بغیر بھیجا، اور رات کو جب تو گھر آیا میں نے نماز پڑھے بغیر آٹا گوندھ کے تجھے کھانا پکا کے دیا۔ رب کعبہ کی قسم نمازیں میں نے نہیں پڑھی، نحوست تیرے اندر گئی، یہ نحوست اتنی وزنی تھی کہ تیرے سے فجر کی نماز کا سجدہ ہی چھین لیا ہے۔ سامنے مسجد کے دکان ہے، سامنے مسجد کے مکان ہے، حاجی صاحب یہ کون ہے، یہ کمبو ہے، ارائی ہے، چودھری صاحب ہے، بڑے اللہ والے ہیں، آدھی تنخواہ آدھا مسجد کا بل یہاں سے جاتا ہے، زور کی اذان یہی دیتے ہیں، عشاء کی اذان یہ دیتے ہیں، فجر کی نماز میں مسجد یہی آ کے کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کون ہے، فلانے صاحب ہیں، 4 نمازیں پہلی صف کے اندر پڑھتے ہیں، تعلیم کے اندر بیٹھتے ہیں، درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، درود شریف کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اتفاق سے مجھے بھی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، جو 4 نمازوں میں پہلی سب میں بیٹھا ہوتا تھا منبر کے پاس، مجھے فجر کی نماز میں نظر نہ آیا۔ 10 بجے جب دکان پہ گیا میں نے موٹر سائیکل روک کے کہا حاجی صاحب کیا بات ہے، تیرے تقوی پرہیزگاری کے چرچے پورے کاموں کی میں ہیں، آپ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ کہنے لگے مولوی صاحب راتی الحمدللہ راتی کھانا دیر نال کھادا سی، اور اللہ اکبر مجھے میری آنکھ لگتے لگتے دیر ہو گئی اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، کہنے لگے ماشاءاللہ گھر کے اندر بہو ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں۔ میں نے کہا کتنے نماز پڑھتے ہیں، ہنس کے کہنے لگے چھوٹے نے بڑے ہو کے پڑھنے گے۔ میں نے کہا خدا کی قسم رات دیر سے سونے سے تیری نماز قضا نہیں ہوئی، تیرے کمرے میں 10 چرپائیوں پہ بے نمازی پڑے ہوئے تھے، ان کی نحوست نے تجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کاموں کی والوں ناراض نہ ہونا، ہم سارے غلام رسول ہیں۔ سگا بھائی مر جائے، سگے بھائی کے آگے جب تک چاولوں کی پلیٹ لا کے نہ رکھو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے ایک اور آپ نے اعلان سنا ہوگا، جب میت کو ابو کو بھائی کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، جو قبر کے کنارے کھڑا کر کے میت کو کہا جاتا ہے جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، میت کے ورثاء موجود ہیں، یہ بشیر ہے، نذیر ہے، اکبر ہے، اصغر ہے، انور ہے، جاوید ہے، 7 بچے اس کے کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے اپنے باپ کا دین ہم دیں گے، ہاں جی ہاں ہم دیں گے۔ اللہ اکبر، میں نے بھی کہا کتنے شریف و نفس ہیں، کتنے باپ کے وفادار اولاد ہیں جو اپنے باپ کی چرپائی کا قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، قبر نے جھٹکا کھایا، میں نے یوں جھانک کے دیکھا، میں نے کہا زلزلہ تو نہیں آیا، اتنا سا سوراخ ہوا، کفن میں سے ابا جان نے منہ نکالا، ہنسنے لگا، کہنے لگا اے میرے بچوں اور میرے 7 بچوں، تمہیں خدا کا واسطہ اوپر والوں کا قرضہ بعد میں دینا، پہلے میرا قرضہ تو ادا کر کے چلے جاؤ۔ میں نے کہا چاچا تیرا قرضہ کیا ہے؟ جب میرے بچوں نے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کے مجھے قبر میں اتارا، منکر نکیر سوٹا لے کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ مجھے بڑا ڈرا رہے ہیں، میرا کفن بھی ڈھیلا ہو گیا۔ ان کے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے، اس پہ من ربو کا لکھا ہوا ہے، ما دینو کا من نبیو کا لکھا ہوا ہے۔ میرے بچوں سے کو خدا کا واسطہ کوئی روٹی کھاوے یا بھوکا رہ جائے پرواہ نہ کرنا، اس کا گزارا ہو جائے گا، برادری چلی جائے، رشتہ دار چلے جائیں، خاندان چلے جائیں، اور میرے بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ فرشتوں کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے۔ اور میرے بچوں اتنا درود شریف پڑھو تاکہ مجھے سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ کچھ نہیں آتا میرے بچوں، الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو، الرحمن الرحیم کہو، میری بیٹی ورد کرنا شروع کر دو، فرشتوں کو بھی حیا آ جائے گا۔ سونا رب کہے گا فرشتوں واپس آ جاؤ، اسے ڈنڈے نہ دکھاؤ، اسے آنکھ کی گھوری نہ دکھاؤ۔ اس کی 6 سال کی بچی اپنی ماں کی گود میں ننھے ہاتھ اٹھا کے رحمان نہیں مجھے کہہ رہی ہے میں اس کے باپ کی قبر کو عذاب کا گھر بنا دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ اور میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے، کاش میرے بس میں ہوتا، کاش میرے بس میں ہوتا، میں مرنے کے بعد اللہ اکبر گھروں کے نقشے، جنازہ اٹھنے کے 10 منٹ کے بعد گھروں کے نقشے موبائل کے ذریعے تصویریں کھینچ کے تمہاری قبروں میں پہنچاتا، اور جس کے لیے تو دن رات کالا کر کے آیا، جس کے دن حرام حلال جس کے لیے تو برابر کر کے آیا، دیکھ یہ تیرا بچہ، یہ تیری بچی، یہ تیری پھپھی، یہ تیری مامی ایک پلیٹ پر، ایک چاولوں کی پلیٹ پر، ایک بریانی کی بوٹی پر یہ جھگڑا کر کے چلی گئی ہے۔ پانی پہلے مجھے کیوں نہ ملا، چائے مجھے کیوں نہیں دی، روٹی میرے آگے کیوں نہ رکھی،
خدا پاک کی قسم جو پھپھی لقمے بنا بنا کے کہ صبح سے اب کھانا کھانے کو لقمہ ملا، وہ پھپھی تیرے لیے رو کے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کیسے کرے گی؟ وہ بچہ کیسے کرے گا؟ میں نے اس بچے کو دیکھا، میں نے کہا اس کے ابو بہت ہوا تھا جو گولڈی کی سگریٹ کے کس لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے رو رو کے سر درد ہو گیا، یار ذرا سکون تو مجھے لینے دے، وہ دوں کہہ دے کم کر دے۔ اور میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے آخری بات، یہ آخری بات مصافحہ سمجھ لو کر کے جا رہا ہوں، اپنی اپنی کوشش میرے بھی عزیزو، اپنی اپنی فکر، اپنی اپنی اللہ سے رو رو کے مغفرت کروا کے مرنا، ورنہ بعد والوں کا تو حال یہ نہیں یقین آتا۔ چلو میں اپنی گاڑی میں 2-3 بندے بٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاؤں، جس قبر کے پاس جاؤ گے پوچھیں گے بتا چاچا کیا ہے، کہنے لگا 7 بچے چھوڑ کے آیا تھا، رب کعبہ کی قسم سال ہو گیا ایک بھی قبر پہ پھیرا مارنے کے لیے نہیں آیا۔ دکان کا رستہ سب کو یاد ہے، بینک کا رستہ سب کو یاد ہے، کھیتوں کا رستہ سب کو یاد ہے، گاڑی کی چابی کہاں پڑی، باپ کا شناختی کارڈ کہاں پڑا، باپ کا بینک بیلنس کہاں پڑا، سب کو یاد ہے، لیکن باپ کی قبر کسی کو بھی یاد نہیں آ رہی۔ مال سے محنت ہوئی، بننے کا یقین آ گیا۔ آج ہر بندے کی خواہش ہے، بڑے کی چھوٹے کی خواہش ہے، پیسہ دیکھ تماشا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ محنت ہوئی نا پیسے کی۔ ماں کے پیٹ والی مشینری کے اندر بھی 9 مہینے یہی محنت ہوتی رہی۔ دودھ کا اثر تو دنیا کے اندر آنے کے بعد پڑا، دماغ کا اثر تو ماں کی کوکھ کے اندر ہی پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ پہلا مہینہ چڑھا، اس وقت سے تو نے سوچ لیا اسے میں تو باپ کے سائے سے محروم رکھوں گی، اسے میں تائے چاچے کے پاس نہیں رکھنے دوں گی، اسے تو میں اپنی مرضی کے مطابق پڑھاؤں گی، اپنی مرضی کی نوکری دلواؤں گی، یہ بڑا ہو کے میرے لیے چوڑیاں لے کے آئے گا، پیسہ کما کما کے مجھے دیا کرے گا۔ اب بچہ ماں سے کہتا ہے اماں جان جو تم اس سے اس وقت مجھے لیکچر دے رہی ہے، جو مجھے تقریر سنا رہی ہے، اماں جان اس نے تو مجھے اس سے مختلف سنائی اور یوں کہا تھا الست بربکم، کیا میں تیرا رب کوئی نہیں؟ قالوا بولا اے الہ العالمین تو میرا واقعی رب ہے، دنیا میں بھی اقرار کر رہا ہوں، یہاں بھی اقرار کر رہا ہوں۔ فرمایا اے میرا بندہ جا کر میرے بندوں کو میری طرف لے کے آنا، میرے نبی کی جس وقت تجھے بھیجوں اس وقت کے نبی کی اطاعت کرنا۔ لیکن دنیا کے اندر بتایا جا رہا ہے اللہ کچھ نہیں، نبی کچھ نہیں، ساری دنیا پیسہ پیسہ ہے۔ آسمان کی طرف منہ کر کے یہ نوجوان کہتا ہوگا، یہ شیر خار کہتا ہوگا الہی بتا تیری مانوں کہ ماں کی مانو، الہ العالمین تو نے ایسے پگھوڑے میں مجھے ڈال دیا کہ 9واں مہینہ چڑھ گیا، دنیا میں آنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اس کی دماغ کے اندر کبھی نماز کی سوچ نہیں آئی، کبھی قرآن کی تلاوت کی سوچ نہیں آئی، کوک میں رکھ کر اس نے میرا یہ حال کر دیا، جب اس کی گود میں آؤں تو میرا بیڑا غرق کر دے گی۔ ابھی مجھے دیکھا کوئی نہیں، اپنی امیدیں، اپنی امنگیں، اپنی آرزویں پوری کرانے کے لیے اپنا پیٹ بھی پھڑوانے کو تیار ہے۔ جب 4 پیسے مجھے کماتا دیکھ کر کماؤ پوت دیکھے گی تو اللہ اکبر اپنی بھی زندگی کا بیڑا غرق اور میری بھی زندگی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ مجھے ایک ماڈل بنائے گی جو میرے رشتے کے لیے اللہ اکبر کسی کو بیانے کے لیے، کسی کو دلہن بنا کے میرے گھر لانے کے لیے میرے چہرے کو دکھا کر، میری طاقت کو دکھا کر، میری سینے میری چھاتی کو دکھا کر بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرے گی۔ حالانکہ چاچے کی دھی قرآن کی حافظہ ہوگی، پھپھی کی دھی عالمہ ہوگی، اللہ اکبر اپنے بچے کا ماتھا چوم کے کہے گی اے میرے پتر دے قابل نہیں، اور سونی لے کے آواں گی۔ اللہ اکبر جو شاہ جمال میں اس بستی کے اندر کوئی ایسی ہو نا، ساری دنیا دیکھ کے کہے گی بلے بلے۔ اب آنے والی بھی بلے بلے کرتی آئی اور اس نے ایسا بلہ اٹھایا، اس نے ماں کو بھی گیند بنایا، باپ کو بھی گیند بنایا۔ جب اس نے گھر کے اندر آ کے چوکے چھکے لگائے، پھر کہہ رہی ہے قاری صدیق صاحب کوئی تعویذ چاہ دے گھر دے اندر نو مندی کوئی نہیں۔ پہلے نہیں تجھے کہا تھا اس کے کردار میں، اس کے دامن میں دیکھیو، کیا اس کی گود کی جھلک بتا رہی ہے کہ رابعہ بصریہ کو جھولا دے گی؟ کیا اس کا کردار بتا رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلائے گی؟ لیکن جو اس نوجوان کی پری تو لے کے آئی، اللہ اکبر اس نے عبد القادر پیدا کرنے چھوڑ دیے، ناچ گانے والے ماں باپ کا منہ چھیدنے والے پیدا کر دیے، اور اب رو رہے ہیں الہی موت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں اب گندم کی گولیاں کھانے کا کیا فائدہ، اب نہروں میں چھلانگ لگانے کا کیا فائدہ، اب اگر اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے جلانے کا کیا فائدہ، بچوں کا گلا دمانے کا کیا فائدہ۔ جو اولاد میں تجھے دے رہا تھا وہ تجھے پسند کوئی نہیں، جب سے تیرے پیٹ میں آیا اس وقت سے لے کر ایک مرتبہ کبھی تو نے سجدے میں رو کے دکھایا، کبھی تیری زبان سے نکلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
تو نے کبھی رو کے دکھایا واللہ مجھے قرآن والا دے، مجھے ممبر والا دے، مجھے مصلی والا دے، یا اللہ مجھے مجاہد دے دے، مجھے صحابہ کا تابعدار دے دے، مجھے ختم نبوت کا غلام دے دے۔ تو نے پائلٹ مانگا، پھر ایسا جہاز اڑایا، یہ پیچھے ساریاں سواریاں چھوڑ کے چلا گیا ہے، امی کو بھی چھوڑ کے چلا گیا، ابا کو بھی چھوڑ کے چلا گیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں نے جو تجھے دینا تھا وہ تیرا جنازہ پڑھاتا، تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت الفردوس میں لے کے جاتا، لیکن جو تو نے مانگا میں نے تیرے مانگنے پہ دے دیا۔ اب سامنے تو پڑی ہے، سامنے تو پڑا ہے، جو تو نے مانگا یہ اتنا ناقابل ہے، اتنا اللہ اکبر بد اعتماد ہے، نہ تیرا جنازہ پڑھا سکتا ہے، نہ تیرا جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ لے پھر اس اولاد کو قیامت کے دن میرے پاس لے کے آنا، میں اس اولاد کے صدقے بخشش نہیں کروں گا، بلکہ ماں باپ کا سوال اولاد سے کروں گا، اولاد کا سوال ماں باپ سے کروں گا۔ ماں باپ کی نعمت دی تھی بتا کیا استعمال کیا، اور کہوں گا اولاد کی نعمت دی تھی بتا اس کو جہنمی بنا کے آئی کہ جنتی بنا کے آئی۔